السلام علیکم۔ عرش فلک از بسمہ بھٹی ایپیسوڈ 10۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، بے اختیار دماغ تنین کی باتوں کی طرف چلا گیا۔ اس کی باتیں 100% ٹھیک تھیں۔ وہ مغرور شہزادہ اس کے سینے پر حکمرانی کر رہا تھا۔ وہ جانے انجانے میں صرف اسے ہی سوچتی رہتی تھی۔ وہ چاہے کنفیس کر گئی تھی کہ فلک عرش خانزادہ کو چاہتی ہے، مگر وہ اب بھی نہیں مان رہی تھی۔ اس کے مطابق ایک وقتی اٹریکشن تھی، شاید وہ دوبارہ اس سے کبھی ملے ہی نہ۔ فلک، خیالوں سے باہر آ جاؤ، وہ خود سے کہتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ ٹھک کر کے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ بے اختیار کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اسے لگا شاید کچھ نیچے گرا ہے۔ نیچے جھانکا، کوئی نہ تھا۔ یہ آواز کچھ گرنے کی تھی، پر کہاں؟ وہ دوبارہ نیچے جھانکتی بولی۔ کچھ نظر نہ آیا تو کندھے اچکاتی پلٹی۔ سامنے نقاب پوش کو کھڑے دیکھ کر بے اختیار چیخی، مگر سامنے کھڑے شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کو دبا دیا۔ وہ بری طرح سے پھرپھرائی، مگر مقابل سکون سے کھڑا تیوریوں سے اس کی حالت ملاحظہ کر رہا تھا، اور پہلی دفعہ اسے فلک المیر سلطان سب سے زیادہ بونگی لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ فائٹ کرے گی، مگر یہاں تو الٹا حساب تھا۔ چیخنے کے لیے پھرپھرا رہی تھی۔ اسے اسی فورس میں دیوار سے پن کیا تو وہ سہم کر چپ ہو گئی اور ساری مزاحمت بھی ترک کر دی۔ آواز نہ آئے، بھاری آواز میں وارن کیا۔ وہ یک ٹک اس کی نقاب میں مقید آنکھیں دیکھنے لگی۔ اگر ڈارک براؤن میں ڈارک اوشین کلر مکس کر دیا جائے تو جو کلر ہو وہ آئیز۔ دانین کی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اس کی آنکھوں میں وہی رنگ ڈھونڈنے لگی۔ اسے ناولز یا فلمی دنیا پر یقین نہیں تھا، مگر اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ اس وقت اس نقاب کے پیچھے اس کے قریب ہو۔ چیختی کیوں ہو تم بزدل لڑکیاں؟ وہ گمبھیر آواز پر آنکھیں کھولے خیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ اس کی خیرت زدہ شکل دیکھ رہا تھا۔ اب کیا؟ وہ دیوار پر ارد گرد ہاتھ رکھتا بیزاری سے بولا۔ عرش؟ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا اور چہرہ اس کے قریب کیا۔ سچ میں؟ آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس کے کلون کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی؟ وہ ایک دم اس کے گریباں کو پکڑتی بولی۔ داد دیتے انداز سے اس کے ہاتھوں کو پھر اسے دیکھا، جو کالے فراق میں کھلے گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ تو کیا دیکھ رہی ہیں یہ آنکھیں؟ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ۔ فلک کی کلون کی خوشبو لائٹ تھی مگر اچھی تھی، یعنی اس کی چوائس اچھی تھی۔ عرش خانزادہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ بنا تاثر لیے بولی۔ اور اگر کہوں کہ غلط اندازہ ہے تو؟ اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتے پوچھا۔ میں فلک المیر ہوں، ایک سلطان زادی، جسے نظروں میں سما لوں اس کی آہٹ بھی جان جاتی ہوں۔ وہ بھی اسی انداز سے بولی۔ تو فلک المیر سلطان اپنی نظروں میں صرف عرش خانزادہ کو بسائے ہوئے ہیں، مگر دل کی دھڑکن تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ دل پر بھی اسی کی حکمرانی ہے۔ اس کے دل پر 2 انگلیوں سے ٹپ کرتے بولا۔ فلک نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ تم جانتی ہو تم کتنی خوبصورت ہو؟ اس کے گال پر لکیر کھینچتے سرد آواز میں پوچھا۔ نقاب ہٹاؤ۔ فلک نے آنکھیں نہیں جھپکی تھیں۔ ہٹا لیا تو پاگل ہو جاؤ گی۔ اپنے کالے گلوز والے ہاتھوں سے
گلے پر پکڑ کی مگر زور نہیں دیا۔ میں نے کہا نقاب ہٹاؤ۔ وہ اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے الجھن محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں اس کا چہرہ دیکھنا تھا، بس اسے عرش کو دیکھنا تھا۔ سانسیں روک دوں گا پھر، ذرا زور دیا۔ میرے شک کو یقین میں بدلو کہ تم ہی ہو عرش۔ وہ کالرز کو زور سے جھٹکتے بولی۔ عشق کر لیا ہے کیا؟ دوسرے ہاتھ سے گال پر دل بنایا۔ نقاب ہٹاؤ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ الجھن محسوس کرتی تیزی سے نقاب ہٹانے لگی کہ رستے میں ہی اس کا ہاتھ روک لیا۔ کسے چاہتی ہو؟ سرد آواز میں پوچھا۔ مجھے اپنی شکل دکھاؤ، وہ دانت پیستے بولی۔ کس سے محبت کرتی ہو؟ اب باقاعدہ گلے پر زور دیتے پوچھا گیا۔ آہ، عرش سے۔ وہ گلے پر دباؤ سے تڑپ کر بولی۔ کتنی؟ ساتھ ہی آواز جنونی سی ہو گئی۔ بے حد۔ وہ تڑپ برداشت کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولی۔ کیا کر سکتی ہو اس کے لیے؟ دوبارہ سے گرفت ڈھیلی کرتے پوچھا۔ مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ باتوں میں پورا کرنا مجھے نہیں آتا۔ ایک پل کو بھی آنکھیں نہیں ہٹائی تھیں۔ اور اگر اس نے تم سے جان مانگ لی تو؟ کمر کے گرد ہاتھ رکھتے پوچھا۔ پہلے مل تو جائے، پھر سانسیں لینے نہیں دوں گی، بلکہ اس کی سانسوں کو اپنا محتاج کر لوں گی۔ وہی ازل کا غرور اور خود پر ناز۔ اور اگر تم اس کی محتاج ہو گئی تو؟ کمر پر زور دیا۔ میں تو ہوں، وہ سحر زدہ آواز میں کہتی فوراً سے اس کا نقاب نیچے کر گئی۔ وہ اسے روک نہ سکا، سب بہت اچانک ہوا اور نقاب بھی اتر گیا اور وہ کچھ کر نہ سکا۔ وہ مدہوش سی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جیسے پیاسے کو صحرا میں پانی ملا ہو، جیسے مرجھاتے پھول کو زندگی ملی ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اتنا کہ دل بھر نہیں رہا تھا۔ وہ بھی اس کی جرأت پر مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ دھیرے سے دوبارہ گلے پر زور دیا۔ تم سے عشق۔ اس کے کالرز پر گرفت سخت کرتے کہا۔ کتنا؟ مسکرا کے کہا۔ تمہیں مجھ سے نہیں ہوا؟ وہ اس کے سوال کو اگنور کرتی اپنا سوال کر گئی۔ مجھے کیوں ہوگا؟ وہ کندھے اچکائے بولا۔ کیونکہ میں فلک ہوں، ایری غیری نہیں، جو تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو۔ وہ سخت آنکھیں اس پر گاڑتے بولی۔ تم میری ہو؟ دوبارہ سوال کیا۔ یقین نہیں آ رہا، اس کے سینے پر سر رکھتے کہا۔ یقین دلاؤ۔ اسے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ میرے بن جاؤ نا عرش، اس کی گردن کے گرد باہیں کرتی بولی۔ منت سی تھی اس کی آواز میں۔ لگتا ہے مجھے بہت مس کیا ہے، اس کے بازوؤں کو خود سے دور کرتے کہا۔ بہت۔ وہ بہت کو لمبا کرتے بولی۔ بس کچھ پل انتظار، پھر تم میری۔ اس کی گالوں سے بال کان کے پیچھے کرتے کہا۔ پکا؟ بے یقینی سے وعدہ چاہا۔ تمہاری قسم، اس کے لبوں پر انگلی رکھتے کہا۔ وہ مسمرائز سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کب اس کے پیچھے سے کھڑکی سے دور چلا گیا، کب بارش شروع ہو گئی، اسے نہیں معلوم تھا۔ اسی خوشبو میں جکڑی وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ ہوش تو تب آئی جب ننھی ننھی بوندوں نے ٹھنڈ کا احساس دلایا۔ وہ
ہڑبڑا کر ہوش میں آئی، پورے کمرے کو دیکھا، پھر تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی جہاں سامنے بلیک مرسڈیز میں بلیک ہوڈی میں وہ موجود تھا، اسی کے انتظار میں۔ فلک نے دوبارہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا۔ وہ جو سامنے دیکھ رہا تھا مسکراتا کھڑکی کی طرف اوپر چہرہ کر گیا، 2 انگلیوں کو سر پر لاتے سلیوٹ کیا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بارش پوری آب و تاب سے برسنے لگی۔ مجھے جستجو عشق ہے، تیری قربتوں کا سوال ہے، میں ہوں عشق سے نا آشنا، میرے دوستوں کا خیال ہے، میرا قلم ہے گواہ اس پر، میری شاعری بھی دلیل ہے، میری سانس ہے جو چل رہی، تیری چاہتوں کا کمال ہے، میری نگاہ سے تو دور ہے، دل و جان پر تو قریب ہے، یہ فراق ہے نہ وصال ہے، تیری شفقتوں کا یہ حال ہے، تجھے زندگی میں کیا ملا، صرف عشق ہی تو نہیں زندگی، تو نہ خوف کر اس بات کا، تیرے دشمنوں کی یہ چال ہے۔ ہاں جی، کدھر سے آیا جا رہا ہے؟ مراق نے اس کی مست چال اور مسکان پر آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ وہ جو ڈرائنگ روم کے سامنے سے سیٹی بجاتے، انگلی میں کار کی کیز گھماتے، فریش موڈ میں گزرنے لگا تھا، اس کی آواز پر رکا اور پلٹ کر گلاس ڈور کھولا۔ سامنے ہی صوفے پر وہ بیٹھا تھا، اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تو گھر نہیں گیا؟ مجھے لگا کہ چلا گیا ہوگا، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا بولا اور نظریں ٹی وی پر لگا دیں۔ جب کافی دیر جواب نہ آیا تو سر گھما کر دیکھا، جو اسے ہی کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ عرش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کدھر تھا تو؟ اس دکھتے گال کے ساتھ، دکھتی کمر کے ساتھ مراق نے پوچھا، آواز بے تاثر تھی۔ میں ادھر ہی تھا، میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ سرسری سے کہتا کندھے اچکا گیا۔ میں کوئی تکا لگاؤں؟ میرا گلاس ڈور کے ساتھ سینے پر بازو باندھتے بولی، نظریں اس کی بھی مراق کی طرح عرش کے چہرے پر تھیں۔ بالکل، عرش کے بجائے مراق نے فوراً کہا، کیونکہ مراق تو کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ عرش خانزادہ رات کے 11 بجے کہیں جائے جب موسم سخت خراب ہو۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو چپ کر کے گیا تھا بنا اطلاع دیے۔ کیا تکے لگانے تم نے؟ سوئی کیوں نہیں؟ کل صبح تمہیں چھوڑنے بھی جانا ہے، عرش مصنوعی روب سے میرا کو بولا۔ عرش کے گڑبڑانے پر وہ دونوں نوٹس کر گئے۔ میرا نے آئی برو اچکائی کہ اچھا، تکے ہی تو ہیں، لگانے دے اسے۔ ہاں بولو میرا، تمہیں کیا لگتا ہے کہاں گیا ہوگا؟ مراق نے اس کی کمر پر دھب لگاتے کہا اور ساتھ ہی میرا کو بولنے کا کہا۔ بھاؤ، خود ہی بتا دو، میرے منہ سے سن کر عزت ضرور کروانی ہے آپ نے۔ میرا اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتی بولی۔ مراق کو سمجھ آ رہا تھا کہ عرش یقیناً کچھ چھپا رہا ہے۔ تم دونوں مجھے بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہے، اور تمہیں میں کہہ رہا ہوں چلو سونے، اٹھتی نہیں ہو پھر۔ میرا کا بازو پکڑتے اسے اٹھاتے بولا۔ اوئے، چھوڑنے کی فکر نہ کر، میں لے جاؤں گا اتنی بات ہے تو۔ پر تو پہلے یہ بتا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مراق نے دوبارہ عرش سے کہا، جو بھاگنے کے پر تول رہا تھا۔ مجھے تو چھوڑیں، بھاگنے لگی کیا میں؟ میرا نے اپنا بازو چھڑاتے کہا۔ کیا پوچھنا ہے؟ عرش نے میرا کو دیکھ کر مراق پر نظریں گاڑی۔ نام بتا۔ مراق بھی اسی کے مقابل آتا سینے پر بازو باندھتا بولا۔ میرا نے ایک نظر مراق کے چہرے کو دیکھا، مراق نے بھی میرا کو دیکھا۔ میرا سر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کرتی آرام سے مراق کے ساتھ اسی انداز سے کھڑی ہو گئی۔
अर्श ने दोनों के तेवर देखे। कम से कम वो आराम से पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। कैसा नाम? अर्श ने आईब्रो उचकाकर कहा। जिससे मिलकर आए हैं इतनी बारिश में, उसी का नाम भाई। मीरा ने उसी पर जोर देकर कहा। तुझे भी उसी का नाम सुनना है? अर्श ने मुराग से पूछा। जाहिरी सी बात है, बच्चों वाले सवाल न कर, तफसील बता। मुराग ने हल्के तेवरों से कहा। फलक, फलक सुल्तान। दो हरफी बात कहकर वो सपाट नज़रों से इन्हें देखने लगा। मीरा की हैरत से आंखें खुल गईं कि सच में वो फलक से ही मिलकर आया है। मुराग को ज़्यादा झटका नहीं लगा। इसे शक था कि खिचड़ी कहीं फलक के गिर्द ही पक रही है, मगर अर्श इससे मिल आए इतनी बारिश में ये हजम नहीं हो रहा था। यकीनन कोई गहरी बात थी। ना इसने मीरा की तरह आंखें खोली, ना कोई हैरत वाला तासुर दिया। आर यू किडिंग ब्रदर? मीरा की आवाज़ ऊंची थी। लो वॉइस। अर्श ने आंखों से तंबी की। कुछ और जानना है? अर्श ने मीरा से पूछा। भाई मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा, कैसे? मीरा ने शौक से पूछा। चलो मेरी चंदा, यू नीड रेस्ट, सुबह जाना है ना, चलो। वो इसको बाजुओं के हल्के में लेता सर पर बोसा देते बोला और बाहर की तरफ रुख किया। मीरा अभी भी हैरान सी इसके साथ चलने लगी। अर्श ने दरवाजे पर रुक कर पलट कर देखा जहाँ मुराग सर तासुरात से खड़ा था। वो मुस्कुराया और आंख विंक की और बाहर चला गया। मुराग इसकी साइकी समझ गया था। अर्श को मोहब्बत भी हुई तो किस से? फलक अलमीर से? यकीनन इस टेढ़ी लड़की को सुधारने के लिए ही खुदा ने तुम्हें भेजा है अर्श। मुराग ने जेरे लब कहा और मुस्कुरा दिया। अब उसका इरादा अपने घर जाने का था। उसकी गाड़ी पोर्श में खड़ी थी। वो ज़रा तफसील से अर्श से बात करने की सोचकर बाहर की तरफ बढ़ा। बारिश मुसलसल हो रही थी, मगर इसे घर भी जाना था। इसकी माँ यकीनन इंतज़ार कर रही होगी। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज़ की हवेली है, बारिश का ज़माना है। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त ज़माना है। आवाज़ भी ज़ख्मी है और गीत भी गाना है। इस पर इतराने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है और तूफ़ान को भी आना है। समझे या ना समझे, वो अंदाज़ मोहब्बत का एक शख्स को आँखों से एक शेर सुनाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो इस वक्त जॉब पर थी। 2 दिन सोई नहीं थी और इसके असाब बुरी तरह थके हुए थे। उनकी महज धमकियां नहीं थीं, वो कर जाती थी जो कहती थी। और इसे मीरा की भी फिक्र थी, इसकी दोस्त थी। आर यू ओके मिस इस्माइल? इसके बॉस ने आकर पूछा। यकीनन वो पास से गुजर रहे थे और डाइस पर सर रखे इसे देखा। जी सर, बस सर में दर्द था। वो चेहरे पर हाथ फेरते बोली। आप जानती हैं कि फ़ाइल भी रेडी करनी थी और दूसरा एक कंपनी से शाम में मीटिंग भी है, और आप इस तरह डल हैं। वो इसकी हालत देखते बोले, चेहरा पीला फटक हुआ था। सर फाइल रेडी है और आप बता दें कब मीटिंग है। वो बमुश्किल खुद को कंपोज करती बोली। आर यू श्योर? वो यकीन करने के लिए बोले। जी सर, वो सर हिलाकर बोली। ओके, मैं आपको पैगाम देता हूँ, वो रास्ते में है। वो कहते ही ऑफिस की तरफ चले गए। बदतमीज़ ना हो तो। यही वक्त रह गया था मुलाकातों का इस बदतमीज़ कंपनी वाले को। खुद तो गाड़ियों में घूमते हैं,
اور وقت ہمیں ڈال دیا۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ ساری فائلز پٹک کر دراز میں رکھیں۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں، آپ ذرا جلدی سے آفس آ جائیں۔ اسسٹنٹ نے آ کر پیغام دیا۔ آ رہی ہوں، وہ اپنی سرخ آنکھیں دباتی بولی۔ ریڈ کلر کی فائل لی اور آفس کی طرف بڑھی۔ سر میں آئی کم ان؟ وہ نوک کرتی بولی۔ شور۔ اندر سے باروب آواز گونجی۔ آواز پر اشمال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز کم سے کم اس کے باس کی نہیں تھی، لیکن جو اس نے آواز سنی تھی وہ اس کے جسم سے خون نچوڑنے کے مترادف تھا۔ چہرہ جو پیلا پھٹک تھا اب سفید ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہ آواز دوبارہ سنے گی۔ بلاد چودھری یہاں؟ سانس روکے ہوش اڑتی کیفیت میں زیر لب کہا۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے زندگی میں عہد کیا تھا کہ وہ کبھی اس چودھری خاندان کے سامنے نہیں جائے گی جس نے اس کی زندگی خراب کر دی۔ اس کا سر درد تو ہو رہا تھا، مگر اس وقت اس کی حالت اس کے درد پر حاوی تھی۔ انگلیوں کے پوروں میں خوف سے درد بھر رہی تھی۔ آنکھیں جھپکی نہیں جا رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے گلا تر کرتے گردن گھما کر اطراف میں دیکھا۔ کچھ لوگ ہی تھے جو اب گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ آفس جہاں سب چلے بھی جاتے تو اسے ٹینشن نہ ہوتی۔ رات کے 9 بجے تک وہ آرام سے آف کر لیتی تھی، مگر اب بھی رات کے 7 بجے ہی اس کا خوف سے وجود سن ہو رہا تھا۔ اتنے میں دوبارہ آفس کی بیل باہر رنگ ہوئی۔ اس رنگ نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اسسٹنٹ بھاگتے ہوئے اندر گئی اور چند سیکنڈز میں باہر آئی۔ میم، آپ کیوں اندر نہیں جا رہی ہیں؟ سر بلا رہے ہیں، اسسٹنٹ نے آ کر اس سے پوچھا۔ میں بس وہ پانی لاؤں ذرا، وہ ہکلاتے جواب دیتی بولی اور فوراً اپنے ڈائز کے پاس پہنچی۔ بوتل اٹھائی اور ہونٹوں سے لگائی۔ آدھی بوتل آرام سے پی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیوں بلاد چودھری آیا ہے، پر وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے آدھی بوتل پی ہوئی ٹیبل پر رکھی۔ کسی مردانہ ہاتھ نے بوتل اٹھائی۔ اشمال کے سانس رک گئے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی پشت پر کون ہے جس نے ابھی بوتل اٹھائی، مگر اس وقت بالاج ہی دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اسے یہی لگا کہ وہ باہر اٹھ کر آیا ہے۔ اس کی سانس خود بخود رک چکی تھی۔ آنکھیں خوف سے ساکت ہو گئی تھیں۔ تم حسین تو ہو، اپنی رکھیل بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں؟ گزرے وقت کی تلخ آواز نے اس کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وقت پھر سے آئے۔ چند مکھنا، کان میں سرگوشی کی گئی۔ اشمال نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ یہ آواز تو بالاج کی نہیں۔ بلاد چودھری نے تو کبھی ایسے نہیں بلایا۔ یہ تو سورج۔ اس نے زیر لب نام لیا اور جلدی سے پلٹ کر خود کو یقین دلانا چاہا۔ وہی تھا، اس کے سامنے اس کا جھوٹا پانی پیتے ہوئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سورج نے پانی کی بوتل بند کر کے ٹیبل پر رکھی اور اسے دیکھا، جو ہوائیاں اڑے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چندا، کیا ہوا؟ ٹھیک ہو؟ وہ اس کی حالت سے پریشان ہوتا بولا۔ سورج، اس کا دل خوب سا رونے کو کیا اور اس نے خود کو روکا نہ۔ وہ روتی بلکتی اس کے سینے سے آ لگی۔ جانا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔
اس کے گرد باہیں کی اور سر کو تھپکی دینے لگا۔ یقیناً وہ خوفزدہ تھی کسی بات سے۔ سورج سیو می، وہ زور سے اس کے گرد بازو کرتے روتی بولی۔ آواز وحشی سی ہو رہی تھی، کانپ رہا تھا اس کا وجود، اور وہ سورج سے بے حد ناراض خفا ہونے کے باوجود اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ جانم سنو یار، تم پریشان کر رہی ہو، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ زبردستی سامنے کرتا بولا۔ موٹے موٹے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اشمال نے دھیرے سے سر اٹھایا مگر رونے میں زور آ رہا تھا۔ میری جان کیوں رو رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ پریشانی سے بولا۔ روتے روتے اسے خیال آیا کہ سورج یہاں کیا کر رہا ہے۔ اچنبھے سے اسے دیکھا۔ سورج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنکھوں میں سرد پن آنا شروع ہو گیا۔ بھیگی بلکہ سرخ آنکھیں اب جواب کی منتظر تھیں۔ میں اپنا مطلب بھی بتا دوں گا، مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا۔ پہلی بات کا جواب دو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور اندر پلاد چودھری ہے، یعنی تم ان کے ساتھ آئے ہو؟ وہ حساسی لہجے میں اس سے دور ہوئی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، کچھ بھی بول رہی ہو۔ وہ اس کی بات کا نہ سر دیکھ پا رہا تھا نہ پیر۔ اندر پلاد چودھری ہے سورج، تم بھی ان کے ساتھ آئے ہو۔ وہ چہرے سے نمی صاف کرتے غصے میں بولی۔ اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تھا یار، میں نے تمہیں اندر آنے کو کہا تھا۔ بھائی کہاں سے آ گئے؟ وہ حیرت سے اس کی بات کو سنتے بولا۔ بے وقوف سمجھا ہے کیا مجھے؟ بچی نظر آتی ہوں؟ جس نے سارا بچپن جہاں گزارا ہو وہی نہیں پہچانے کی آوازیں؟ دماغ درست ہے تمہارا سورج؟ وہ اس پر غصے سے چڑھ دوڑی۔ سورج نے ارد گرد دیکھا جہاں ایک دو امپلائی تھے اور وہ بھی حیرت سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ کیا بات ہے مس اشمال؟ اتنے میں اشمال کی اونچی آواز پر باس بھی آ گیا۔ سر آئی ہیو ٹو لیو، میں اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں کہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کروں، وہ سورج پر قہر برساتی نظروں سے کہتی بولی۔ باس نے سورج کو دیکھا۔ سورج نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جانے دیں۔ اوکے، کل کریں گے اس پر بات۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اشمال نے اپنا بیگ پکڑا، سیل پکڑا اور باہر کی طرف تیزی سے بڑھی۔ میں دیکھتا ہوں اسے، سورج نے باس سے کہا اور اشمال کے پیچھے گیا۔ واٹس یور پرابلم؟ تم جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنے پیچھے مسلسل اس کے قدموں کی تھاپ سن کر وہ چڑھنے کے انداز میں پلٹ کر بولی۔ سورج نے اس کا بازو پکڑا اور پاس پارکنگ پر کھڑی گاڑی سے لگایا۔ اشمال نے اس کی گرفت پر آنکھیں زور سے بند کی۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں چاہا۔ میں ہوں نا، مجھ پر اعتبار تو کرو۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتا بے بسی سے بولا۔ اس دن بھی تم ہی تھے؟ گہرا سانس بھرتے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتے کہا اور بازو چھڑوائے۔ سورج نے تڑپ کر اس کی بات کو سہا۔ اس دن بھی صرف اور صرف تم پر اعتبار کیا، اور مجھے ملا کیا؟ ایک رکھیل کا نام۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے بولی جو بس سورج کو دیکھتے امنڈتے آ رہے تھے۔ سورج نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ تم ایسے الفاظ استعمال نہ کرو اپنے لیے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا
اندر کے اشتعال کو کم کرتے بولا، کیوں نہ بولوں؟ جب دیا گیا تھا تب تو تم سے منہ توڑے نہ گئے۔ ارے میں کس سے کہہ رہی ہوں؟ اس سے جس نے اپنے بھائی کی آفر کو تہہ دل سے قبول کیا۔ لعنت ہو تم پر اشمال، لعنت ہو۔ وہ خود پر ملامت کرتی سائڈ سے گزرنے لگی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، سمجھی تم؟ وہ دوبارہ سے اسے گاڑی سے پن کرتا گرجا۔ اس کے اندر کا صبر جواب دے رہا تھا، میں تمہاری محبت کا کیا کروں سورج؟ تمہیں عزت دینی نہ آئی؟ بس کرو، میرے سامنے آ کر نہ اپنا وقت برباد کرو نہ میرا، کیونکہ یہ طے ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اور اندر تم مجھ سے دوبارہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ان کانوں نے جوان ہوتے تک چودھری ہاؤس کے بچے بچے سے لے کر بڑے بزرگوں تک کی آواز حفظ کی ہے۔ مغالطے مجھ سے نہیں ہوں گے، جا کر اپنا پتہ کرواؤ، مجھ سے دور رہو۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی سائڈ سے گزرتی چلی گئی۔ آہ! سورج نے غصے سے گاڑی پر مکہ مارا۔ اس کی ایک بزدلی نے کیا سے کیا کر دیا۔ اس کی محبت اس سے دور چلی گئی، جس سے 1 منٹ کی دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں اتنا بے بس تھا کہ خود سے کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ کیوں؟ کاش وہ ہمت کر لیتا اس وقت۔ کاش وہ اپنے بھائی کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹتا۔ کاش وہ اپنے بھائی کے مکروہ الفاظ پر اپنی محبت کی لاج رکھتا اور اپنے بھائی سے اس کی عزت کے لیے لڑتا۔ کاش وہ کچھ کرتا اس کے لیے۔ اس کی زندگی، اس کی سانسیں فقط اسی سے تو جڑی تھیں۔ اب محبت کر کے ناقدری کر لی۔ محبت کی ناقدری کبھی راس نہیں آتی۔ زارون! لاؤنج میں بالاد چودھری کی روبدار آواز گونجی۔ زارون جو چابی کو انگلی میں گھماتا گزر رہا تھا، آواز پر رکا مگر پلٹا نہیں۔ اس کا رخ اوپر اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اندر آتے وقت دھیان ہی نہیں دیا کہ لاؤنج میں اس کا باپ بیٹھا ہے۔ زارون، تم سے مخاطب ہوں۔ اس کے نہ پلٹنے پر وہ مزید کرخت لہجے میں بولا۔ زارون نے منہ کے زاویے بگاڑے اور منہ بناتا پلٹا۔ کہاں تھے کل سے؟ رات گھر کیوں نہیں آئے؟ ہاتھ میں پکڑا اخبار فولڈ کر کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور نظریں اس پر گاڑی۔ ڈیڈ، ارحم کے گھر تھا، رات پارٹی تھی۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں سے بولا۔ بالاد چودھری اٹھ کر مقابل آیا اور اپنی کھوجتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا دیں۔ واٹ ڈیڈ؟ زارون اپنے باپ کے اس انداز پر سٹ پٹا گیا۔ تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ رات کی عیاشیاں میرے گھر میں صبح مت دکھایا کرو۔ تمہاری ماں نے دیکھ لیا تو گھر سر پر اٹھا لے گی۔ یہ کام کھلے کے ہوتے ہیں کیا؟ وہ 1 سیکنڈ میں جان گیا تھا کہ زارون کے قدم کیوں ڈگمگا رہے ہیں۔ ظاہر ہے شراب کے نشے میں چور گھر آیا تھا۔ کم آن ڈیڈ، مجھے سونا ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ بیزار ہوتا واپس پلٹا۔ تانین کو تم نے تنگ کیا؟ بالاج نے دوبارہ پیچھے سے آواز دی۔ او تو لگ گئی خبر آپ کو۔ وہ خبیث ہنسی سے ہنستے پلٹا۔ تمہیں وہی لڑکی نظر آئی؟ اسلام آباد کی لڑکیاں مر گئی ہیں کیا، یا تمہاری یونیورسٹی میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے؟ وہ اس کی کالر سے پکڑتا مصنوعی غصے سے بولا۔ ڈیڈ، جو مزہ اس پھل جھڑی میں ہے نا، اسلام آباد کے حسن میں نہیں ملتا۔ وہ آنکھ دباتا بولا۔ کمینے ہو تم، اپنی ماں سے بچ کر کیا کرو جو کرنا ہے، وہ الٹی کھوپڑی کی ہے، تمہاری خوشیوں کو کھا جائے گی۔ وہ اس کا کالر چھوڑتا بولا۔ ویسے ڈیڈ، وہ کس خاندان کی ہے؟
خیر جس خاندان کی بھی ہو، اس کا حسن خوشربا ہے ڈیڈ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھی پر چڑھا۔ یاد رہے زارون، تم مجھے کچے کھلاڑی نہ لگو، میرے ہون ہو ہر قدم پر ثابت کرنا۔ وہ مغرور لہجے میں گردن اکڑا کر بولے، ڈونٹ وری ڈیڈ، میں زارون ہوں، زارون چودھری، آپ کی پرچھائی۔ وہ الٹے قدم سیڑھیاں چڑھتا ہنستے بولا اور پلٹ کر لڑکھڑاتے انداز سے مشکل سے کمرے میں پہنچا۔ پلاد چودھری نے اسے فخریہ مسکان سے دیکھا اور پلٹا تو سامنے ہی کچن کے دروازے پر زرین چودھری، زارون کی ماں، افسردگی اداسی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو بالاج، اپنا بیٹا نہ گنوا دینا، وہ دکھ سے بولی۔ بالاج چودھری نے جھکنا نہیں سیکھا، سمجھی؟ اس تک پہنچتے سرد لہجے میں کہا، دانین نساء کی بیٹی ہے نا؟ وہ پانی سے بھری آنکھوں سے بولی، بالکل میری جان۔ ان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے مسکرا کر کہا۔ زرین نے تڑپ کر ان کی مسکان دیکھی جو صرف ان کو اذیت دینے کے لیے تھی۔ وقت گزر رہا ہے اور کتنا گزر بھی گیا ہے بالاج، مگر آپ نہیں بدل رہے۔ وہ آنکھیں جھکا گئیں۔ ان کی آج بھی ہمت نہیں تھی کہ بالاج کے حکم کے بنا اس کے سامنے سے جاتی۔ بالاج بدل گیا تو تاریخ رقم ہوگی جانا، میرا بیٹا ہے، وہ کرے گا تاریخ رقم۔ مجھے جب جھکنا پسند نہیں تو کیسے جھک جاؤں؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ کسی ایک کے ہو جائیں بالاج، وہ دکھ سے بولی۔ دل میں کچھ تھا اس شخص کے، اور اوپر سے کچھ۔ وہ اتنے سال کیسے گزار گئیں وہ جانتی تھیں۔ ایک حسن پرست، عیاش، عیش و عشرت کے طالب شخص سے کیا امید کی جا سکتی تھی؟ تمہارا تو ہوں، پھر اداسی کس لیے؟ اس کے جبڑے پر انگلیاں گاڑی۔ سی بالاج، وہ درد سے بلبلا گئیں۔ اتنی سخت پکڑ تھی اس شخص کی۔ نساء میں جو ہے وہ تم میں نہیں، مگر میری جان، جو تم میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں، نساء میں بھی نہیں۔ وہ ان کے لبوں پر دانت کاڑتے کہکا لگا اٹھا۔ زرین کا مارے شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی اس کے لیے؟ میرے لیے کافی لاؤ، ان کی گال تھپ تھپا کر کہا۔ زرین نے صرف سر ہلایا، اور ہاں، میرے معاملات سے، میرے بیٹے سے دور رہو، پلٹ کر ایک سرد نگاہ ڈالتے کہا، اور پلٹ گیا۔ میرا بیٹا نہیں کیا وہ، جو اسے کچھ کہہ نہیں سکتی؟ وہ بامشکل آنسوؤں کو اندر کرتے بولی۔ بالاج رکا اور پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سو تو نہیں ہے، جانتی تو ہو؟ وہ دوبارہ سے چڑھانے کے لیے کہا اور پلٹ گیا۔ زرین ساکت، اس کی سرد سخت شخص کی بات پر کھڑی رہ گئی۔ آنسو لڑی کی صورت میں چہرے پر بہہ گئے۔ نہ کہہ کر بھی بالاج بہت کچھ باور کروا دیتے ہو، وہ دل میں سوچتی، آنسو صاف کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نساء کمرے میں آئی تو ابیر کو موونگ چیئر پر آنکھیں موندے پایا۔ کرسی آگے پیچھے خاموش کمرے میں سنسنی سی آواز پیدا کر رہی تھی۔
وہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر گہرا سانس لیتی ان کے قریب آئیں۔ کرسی ہلتی رک گئی۔ وہ جان چکے تھے کہ کون پاس آیا ہے۔ پلیز عبیر۔ وہ اٹھ کر جانے لگے تھے کہ نثار نے ان کے گھٹنوں کے سامنے بیٹھتے روکا۔ وہ اٹھے تو نہیں مگر نثار کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ عبیر، تمہاری قسم، میں سچ میں نہیں جانتی تھی، میرے سے اس پالاج نام بھی مت لو اس کا، وہ غصے سے بولے۔ نثار نے سہم کر انہیں دیکھا جو لال انگارہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ کی قسم، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، مخلص ہوں آپ کے ساتھ، دل سے صرف آپ کی ہوں، یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑتی التجا و منت کرنے کے انداز سے بولیں، کیونکہ مجھ سے محبت میں شرکت داری برداشت نہیں ہوتی نساء۔ وہ ایک پل میں نساء کی بھیگی آواز پر نرم ہوتے تھے۔ آپ سے محبت ہے، میرا یقین کریں۔ وہ ان کے ہاتھوں پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور جو مجھے تم سے عشق ہے اس کا کیا؟ اس کا رونا تو کبھی برداشت نہ ہوا تھا، آج بھی وہ تڑپ گئے تھے۔ اس کے سر سے اپنا سر لگاتے محبت سے کہا، قدر ہے، بہت زیادہ، مجھے میری جان کی قسم۔ وہ ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی یقین دلانے کے انداز میں بولی، تم میرا نام ہی لے لو، جان کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ ان کے آنسو صاف کرتے شرارت سے بولے۔ نساء ان کی بات پر روتے ہوئے ہنس دیں۔ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، خدارا جان نکل جاتی ہے، اور کسی دن آپ کی بے رخی میری جان۔ شش، تم ہو تو میری سانسیں ہیں، خبردار۔ دور ہونے کا سوچا۔ تم مجھے نہ بھی چاہتی تب بھی تم میری ہی دسترس میں ہوتی۔ کسی کی اتنی مجال میرے عشق پر نظر رکھے؟ ان کی بات کاٹ کر وہ ان کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولے۔ محبت سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے بہت سے گلے ہیں۔ وہ روٹھی روٹھی سی بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ مسکراتے ان تک پہنچے اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ مثلاً؟ سر کی سائڈ پر بوسہ دیتے پیار سے پوچھا۔ اب وقت کم دیتے ہو، ان کے سینے پر سر رکھتے روٹھے انداز میں کہا، اور زور سے بازوؤں کو تنگ کیا۔ مجھ سے پیار بھی کم کرنے لگے ہو، اب ویسے نہیں کرتے جیسے کرتے تھے۔ وہ دوبارہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ناراض سی گلا کر گئی۔ میرا تو سب کچھ تم ہو نساء، میری جنت ہو تم۔ تم نہیں تو کچھ نہیں۔ کیا ضروری ہوتا ہے کہ اپنی محبت چاہت کا ثبوت کسی عمل سے دیا جائے؟ محسوس نہیں ہوتا کیا؟ ایک شدت سے وہ بولے۔ نثار نے مسکرا کر ان کے چہرے کو دیکھا، جن کی محبت نے صرف گہرا ہونا سیکھا تھا، کم ہونا نہیں۔ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی ویسی ہی شدت تھی جیسی کبھی اسے حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ میں آپ کی، میرا سب کچھ آپ کا، میری سانسیں، میرا وجود، میرا دل، سب پر تو آپ کی حکومت ہے، پھر بھی روٹھ جاتے ہیں؟ کیوں گزرے وقت کے تلخ پنوں پر ناخن گاڑ کر خود کو بھی اذیت دیتے ہیں اور مجھے بھی؟ دوبارہ سے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ نہیں جنت، میری بیٹی دانین، میں کوئی تاریخ دہراتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے فکر ہے اس کی۔ وہ اپنے سینے میں چھپے ڈر اور فکر کو سامنے کرتے بولے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، جب اس کے سپرد سب کر دیا جائے تو وہ حفاظت کرنا جانتا ہے عبیر، ویسی ہی حفاظت جیسے میری کی تھی۔
آپ کو بھیج کر۔ ان کے سینے سے سر لگاتے وہ گزرے پلوں کو یاد کرتی سختی سے آنکھیں مینچ گئیں۔ میں اس وقت کا اب تک شکر گزار ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، ورنہ کیا ہو جاتا، میں تو مر جاتا جنت اگر تمہیں ایک انچ بھی تکلیف آئی ہوتی۔ وہ شدت سے اپنے گھیرے میں لیتے بولے، بس اب پریشان نہ ہو، آپ کی پریشانی سے دانین مزید ٹینشن میں آ جائے گی۔ اس کی تو یونی جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی، بہت مشکل سے میں نے وجی کو روکا ہے، وہ تو زارون کو مارنے تک جا رہا تھا۔ وہ پریشانی سے بولی، یہ تو نساء جانتی تھیں یا پھر اللہ کہ کیسے وجی کو روکا تھا، وہ بھی دانین کی قسم دے کر۔ کچھ کرتا ہوں میں، ایسے صحیح نہیں سب۔ تمہاری سورج سے بات ہوئی؟ وہ ان کا چہرہ مقابل کرتے بولے، نہیں، سورج اور بالاج میں کافی سرد مہری چل رہی ہے، وہ چوہدری ہاؤس نہیں گیا ایک ہفتے سے۔ وہ افسردگی سے بولی، اس سے کرو بات کہ زارون کو سمجھائے، ورنہ میں سمجھاؤں گا۔ وہ انہیں وارن کرتے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے اپنی بیٹی کے پاس۔ نساء نے پریشان نظر سے دروازے کو دیکھا۔ وہ تو پھنس گئی تھیں ان سب میں، ایک غلطی نے کیا کر دیا، ان کی اپنی اولاد محفوظ نہیں تھی۔ بھائی، آپ نے اتنی بڑی بات چھپائی، وہ منہ بناتی بولی۔ عرش نے ایک نظر اس کے روٹھے چہرے کو دیکھا، پھر سامنے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ بھائی، وہ صدمے سے چیخی کہ اس کا بھائی اسے اگنور کر رہا تھا۔ چندا، جب وقت آئے گا تب بات بھی کر لیں گے، اب مجھے گاڑی چلانے دو۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر مشکل سے اپنی ہنسی روکتے بولا، ذرا میری طرف دیکھیں، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو میری شکل پر ہنسی آ رہی ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتی بولی۔ عرش نے گردن موڑ کر آئی برو اچکائے۔ آپ ہنس رہے تھے، نہ مانے مجھے پتا ہے۔ وہ دوبارہ سے روٹتی سینے پر ہاتھ باندھتی سامنے دیکھنے لگی۔ اب عرش کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور کہکا گاڑی میں گونجا، دیکھا؟ وہ فوراً سے انگلی کرتی روحان سی ہوئی، ارے میری جان، تم نہیں ہنسا؟ وہ ہنستا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ نو، آپ ہنسے تھے۔ مراق کی بھی میری غصے والی شکل دیکھ کر ہنسی نکل جاتی ہے، اس کا رنگ چڑھ رہا ہے آپ پر۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے منہ پھلا کر بول رہی تھی۔ آہ بھائی! ایک دم بریک لگانے سے وہ سامنے بورڈ پر ماتھا لگوا لیتی اگر عرش اس کو کنٹرول نہ کرتا۔ میرا نے سر اٹھا کر عرش کو دیکھا تو اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ گردن گھما کر سامنے دیکھا تو کوئی کار آگے کھڑی تھی، یعنی کسی نے اوورٹیک کر کے سامنے بریک لگائی تھی، یہ پرواہ کیے بنا کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بھائی، سائڈ سے لیں، چھوڑیں۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اسے لگا شاید کوئی ڈاکو یا کوئی کلر ہے۔ ان کی فیملی یعنی عرش حماد جس فیملی سے تعلق رکھتے تھے کافی جانا مانا تھا، پھر اس کا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا، کوئی بھی دشمن ہو سکتا تھا۔ دیکھنے دو میرو، کوئی غلطی سے ایسے نہیں روکتا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا بولا۔ میرا نے ڈر سے گلا تر کیا، اس کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عرش نکلتا باہر، سامنے کار کا دروازہ کھلا۔ بے اختیار عرش رک گیا تھا کہ دیکھے کون ہے۔ میرا کی نظریں بھی کھلے دروازے پر ٹک گئیں۔ چند سیکنڈز بعد کوئی پورے کالے کپڑوں میں باہر نکلا، دیکھنے میں تو لڑکی ہی لگ رہی تھی۔ کوئی یونیفا ٹائپ لباس تھا، بلیک چست چمڑے کی پینٹ، لانگ بلیک بوٹس اور بلیک چمڑے کی ہی جیکٹ، سر پر بلیک رنگ کی ٹوپی تھی، کلائیوں پر بلیک کلر کے بینڈز لپٹے ہوئے تھے، بلیک
نیل پالش لگی ہوئی تھی، اس کی پشت سامنے تھی، چہرہ واضح نہیں تھا۔ جو بھی تھا شاید خود کو کسی فلم کا کردار سمجھ رہا تھا، پھر مڑنے کے لیے ہمت جمع کر رہا تھا، یا کوئی اور مقصد۔ دونوں کی نظریں سامنے ہی تھیں۔ دفعتاً وہ مڑی اور اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کی شکل دیکھنے پر میرا کی آنکھیں کھل گئیں اور عرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ آخر کون ہے یہ لڑکی۔ او مائی گاڈ سیٹ! وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ عرش نے گردن موڑ کر میرا کو دیکھا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ تم جانتی ہو اسے؟ عرش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا نے ہراساں ہو کر عرش کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی سیٹ کو۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ میرا کو ٹریس کرتے پہنچی تھی۔ کتنی شرمناک حرکت تھی یہ! اگر اس نے عرش کے سامنے کچھ بھی غلط بولا تو عرش تو سہ نہیں سکے گا۔ اس کی بہن تھی، مذاق تھوڑی۔ جو کوئی بھی گھٹیا الفاظ اس کی بہن کے لیے کہتے، وہ جانتی تھی کہ عرش اس کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ وہ تو غلط نظر نہ پڑنے دے، یہ سامنے کھڑی لڑکی جو ہے اس کی فضول بکواس بالکل نہیں سنے گا۔ اور عرش کو معلوم پڑا کہ یہ لڑکیوں کی دیوانی ہے اور ان کا حسن ہی اس کا مین مقصد ہے، تو عرش تو ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا اس کی عقل ٹھکانے لگانے میں۔ تم جانتی ہو اسے؟ عرش نے اس کا بازو ہلکا سا ہلا کر پوچھا۔ گاڑی واپس لیں، وہ بوکھلا کر بولی۔ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں کیوں ڈر رہی ہو اس سے؟ عرش نے دوبارہ سنجیدگی سے کہا۔ بھائی یہ میں نہیں جانتی اسے، بس چلے واپس، مجھے ڈر۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے خود کو نارمل کر رہی تھی کہ اچانک اشمال کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ یعنی وہ اپنے گھر تھی، پیچھے اشمال کو ان لڑکیوں نے ضرور تنگ کیا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اشمال بہت ڈرپوک ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اس کی دوست کتنی مشکل سے رہی ہوگی۔ اس نے کیوں خیال نہیں کیا؟ کیسے سوچ لیا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہیں گی؟ سوچ سوچ کر اس کی سانس بھاری ہو رہی تھی۔ چندا آر یو اوکے؟ عرش نے پریشانی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ڈر گئی ہے کہ کچھ حادثہ نہ ہو جائے، مگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا ری ایکٹ کیوں کر رہی ہے۔ میرا کا ایک دم غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ سامنے سیٹ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ عرش کو ہی گھور رہی تھی، اور میرا کچھ اور سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کی وجہ سے عرش کو گھور رہی ہے۔ غصے سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ عرش نے اس کا چہرہ لال دیکھا۔ اسے اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگی۔ عرش کی آنکھیں تب کھلی جب وہ تیزی سے سامنے کھڑی لڑکی کی طرف بڑھی۔ عرش بھی تیزی سے باہر آیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ اب تم میرا راستہ روکو گی، وہ اس کے سامنے غصے سے بولی۔ سیٹ کی نظریں صرف عرش پر ٹکی تھیں، جو اس کا جنون بن گیا تھا۔ اس کا وحشی دل، وحشی روح، اس کی چاہت کی وحشت میں سر تا پاؤں ڈوبی تھی۔ ایک نظر، صرف اس کی طرف دیکھا جو غصے سے لال بھبوکا بنی تھی۔ دوبارہ سے لاپرواہی میں عرش پر نظریں ٹکا دیں۔ اشمال کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ یقیناً تمہاری چیلیوں نے اس کے ساتھ برا کیا ہوگا۔ میں ان کا برا حشر کر دوں گی اگر میری دوست کو کچھ بھی ہوا۔ وہ اس کو انگلی دکھاتی جتنی خرچدار آواز میں بول سکتی تھی بولی۔ اتنے میں عرش اس کے قریب آ چکا تھا۔ آر یو کریزی؟ کیا ہو گیا ہے؟ عرش نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرتے خیرت سے پوچھا۔ بھائی یہ بہت ہی گھٹیا لڑکی ہے، یقیناً اشمال کے ساتھ کچھ برا کیا ہے اس نے۔
بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ کیا ہو گیا میرو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے فوراً سینے سے لگا گیا۔ یو، کون ہو تم؟ رستہ کیوں روکا ہے؟ ارش نے دانت پیس کر سڈ کو کہا۔ اسے غصہ اس لیے تھا کہ اس نے اس کی بہن کو رلا دیا تھا۔ وجہ وہ جانتا نہیں تھا مگر جان لے گا۔ حاصل کرنے کے لیے، سپاٹ آواز میں ایک جملہ کہا۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ صرف ارش کو دیکھ رہی تھی۔ ارش نے غصے سے اس کی بےسری بات سمجھنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ پاگل تھی۔ اپنی زبان سنبھالو سڈ، میرا ترخ کر بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے سامنے کوئی بھی غلیظ بات کہے کیونکہ وہ سڈ کی فطرت جانتی تھی۔ وہ لحاظ نہیں کرتی تھی اور میرا کے پیچھے وہ 1 سال سے تھی مگر ہاتھ لگ نہیں رہی تھی، اور یقیناً وہ اس کے بھائی کے سامنے بھی گھٹیا ارادوں کو پیش کرنے کی کوشش کرے گی۔ سڈ، کون ہے یہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ ارش نے نہ سمجھی سے پہلے میرا سے پوچھا، پھر سامنے کھڑی سڈ سے پوچھا۔ وہ صرف میرا کا خیال کر رہا تھا ورنہ وہ ایسوں کو منہ کیا دیکھتا بھی نہیں۔ ایک انگلی کے اشارے پر ایسے منظر سے غائب ہوتے تھے مگر اس کی بہن کہیں ڈر نہ جائے یا سہم نہ جائے۔ وہ ضبط سے بات کر رہا تھا۔ بتاؤں کیا چاہیے؟ وہ تش آنکھوں سے ارش کو دیکھتی بولی۔ میرا نے دانت پیسے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ منہ بند رکھے کیونکہ اس کے لیے نہ صحیح مگر میرا کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہوگی۔ بولو، اور رستہ کیوں روکا؟ ارش نے دوبارہ غصے پر قابو کیا۔ اسے معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بہن بہت غصے میں آ رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ تم، بس ایک حرف سے کہا۔ ارش کو اس کی حالت پر شک سا گزرا کہ کہیں پاگل خانے سے تو نہیں آئی، مگر اس کے انداز اور اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک سینسیبل لڑکی ہے۔ میرا کو لگا تھا کہ اس نے ارش کو دیکھتے میرا کے لیے تم کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس میں ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھے۔ غصے سے سڈ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں پر ٹھٹک گئی۔ اس میں میرا کے لیے تو کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سڈ کی آنکھیں آج عجیب تھیں، ورنہ میرا سامنے ہو اور اس کی نظر کسی اور پر جائے ناممکن سی بات تھی۔ مائنڈ یور ورڈز، گاڑی ہٹاؤ ورنہ تمہیں ہٹانے میں ارش خانزادہ دیر نہیں لگائے گا۔ وہ غصے سے وارن کرتا بولا۔ مجھے تم چاہیے ہو، ہر صورت، ہر قیمت، ہر طرح سے، کچھ بھی کر کے تمہیں حاصل کرنا ہے، تمہیں۔ وہ آتش نگاہیں ارش کی نقوش پر گاڑتی جنون سے بولی۔ کیسا پاگل پن تھا کہ وہ آنکھیں جھپک نہیں رہی تھی۔ بھائی چلیں، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ میرا کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ یقیناً اس کے پیچھے سے کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی تھی، تبھی اس کی حالت اتنی عجیب تھی کہ وہ جو جنون میرا کے لیے ہوتا تھا ایک دم سے وہ اس کے بھائی کے لیے ایسا جنون رکھنے لگی ہے۔ ناممکن سی بات تھی۔ یقیناً یہ اس کی چال ہوگی۔